وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اذان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ الحمدللہ بخیر و خوبی مکمل ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس بابرکت مہینے کے ابتدائی عشرے کی ساری عبادتوں کو، دعاؤں کو، روزوں نمازوں کو، تلاوتوں کو بھی بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرمائیں انشاءاللہ. اور یہ جو دو مزید عشرے ہیں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، دوسرے میں انشاءاللہ پروردگار عالم جیسا رمضان گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے ویسا رمضان گزارنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ آغا ساجد وکیل صاحب بہت ہی علمی اعتبار سے آپ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ مزید جب یہ سلسلہ ہمارا مکمل ہوگا تو دوبارہ آپ بہت ہی علمی باتیں سنیں گے. ابھی دوران اس درمیان میں جو ہے وہ آپ تھوڑا سا گزارا کر لیں ہمارے ساتھ، جو ہے وہ سادہ سی باتیں ہم کچھ کریں گے 8-10 دن 9 دن میرے خیال میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا اگلے خطیب کو. ان 8-10-9 دنوں کے لیے جو عنوان ہم نے سوچا ہے وہ ہے 4 کل. یہ جو 4 سورے پڑھے جاتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. تو ہماری خواہش ہے کہ ان 4 سوروں پر بات کریں، اور اگر ایک سورے پر گفتگو ہماری مکمل ہو گئی 2-4 تقاریر کے اندر، تو اسی طرح کے جو مزید چھوٹے چھوٹے سورے ہیں 30ویں پارے کے، انشاءاللہ ان کو موضوع بنا کر ہم اس پر بات کریں گے. آج سورہ قل اللہ احد سے آغاز کرتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن میری عادت کے مطابق ابتدا میں ہم کچھ فقہی مسائل پر بات کریں گے، اور ہر سال رمضان کے مہینے میں کچھ مسائل ہیں جس کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. تو اسی حوالے سے ہم یہاں پر بھی یہ جو 8-10 دن ہیں ہمارے پاس کچھ فقہی مسائل کو ملیں گے.
ہم ان مسائل پہ بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو عام طور پر پیش آنے والے مسائل ہیں، تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بات کو دہرایا جا سکے، تکرار ہو سکے، تاکہ جو ہے وہ نہ فقط یہاں پر چونکہ اور بھی مقامات پر تقاریر یا مجالس سنی جاتی ہیں، تو جہاں پر اگر کسی پر بھی جہاں پر بھی گنجائش ہے کہ بہتری آ سکے، اصلاح ہو سکے، تو اچھی بات ہے، ہم سب کے لیے فائدے کی بات ہے۔ عزیزان، آج کے حد تک جو میں فقہی مسئلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، بلکہ ایک دو دن چلے گئے مسئلہ، وہ ہے روزے کی ڈیفینیشن، روزے کی تعریف۔ شریعت کی نگاہوں میں روزہ کس عبادت کا نام ہے؟ تو روزہ جس عبادت کا نام ہے وہ یہ ہے کہ حکم الہی کی تعمیل کی خاطر فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا، یہ ہے روزہ۔ یہ میں نے بہت ہی سادہ الفاظ میں جو تعریف تھی روزے کی وہ پیش کر دی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ 4-5 نکات ہیں جن کی ہم ون بائی ون وضاحت کریں گے، اور کچھ وضاحتیں آج، ظاہر سی بات ہے کچھ وضاحتیں باقی کل آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا، یعنی یہ سارا کا سارا کام جو ہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا، اگر یہ حکم الہی کو انجام دینے کی خاطر ہے تو روزہ ہے، ورنہ روزہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے سمجھانا یہ ہے کہ فرض کر لیں، ابھی سمجھاتے ہی پوری بات پوری ہوگی۔ مثلا فرض کر لیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پر دن ہے وہ 10 گھنٹے کا دن ہے۔ دنیا میں ایسے علاقے ہیں، پاکستان میں جو دن سب سے چھوٹا بنتا ہے وہ 12 گھنٹے کا بنتا ہے، یعنی فجر کی نماز جو اذان جو ہے تقریباً 6 بجے ہوتی ہے، اور مغرب کی اذان بھی جو ہے وہ شام کو 6 بجے ہوتی ہے۔ تو 12 گھنٹے سے کم کا دن پاکستان میں نہیں بنتا عام طور پر، سردیوں میں بھی۔ لیکن فرض کر لیں 7-8 گھنٹے کا دن ہے، 10 گھنٹے کا دن ہے، کسی جگہ پر 14 گھنٹے کی رات ہے۔ اب وہاں پر اگر کسی نے بالکل رات جب ختم ہونے والی تھی، فجر کی اذان کا وقت آنے والا، تو فرض کریں صبح جو ہے وہ 7 بجے فجر کی اذان ہوتی، شام کو 5 بجے مغرب کی اذان ہوتی، اس نے صبح 6 بجے جو ہے کھانا ناشتہ سے کر لیا، بڑا اچھا سا کھا پی کے سو گیا ہو، اور جب آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہونے والی تھی، شام کے 5 بجنے والے تھے، چھٹی کا دن تھا، فرض کریں سردیوں کا موسم تھا، نیند بھی اچھی آتی، اس زور اثر کی نماز پڑھی، جب تک کھانے کا وقت آیا تب تک جناب علی جو ہے وہ مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ تو پریکٹیکلی اس نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس کو روزے کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اس نے یہ نیت کی ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر ہی کر رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا نیت کے اندر جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا منہ سے کہتے ہیں کبھی کبھار قربتاً الی اللہ، یہ قربتاً الی اللہ کیا ہو؟ قربتاً الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ تو اگر یہ کام جناب علی نیت کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوگا، خدا چاہتا ہے مجھ سے کہ روزہ رکھوں تو روزے کا حقدار بنوں گا، ثواب کا حقدار بنوں گا، ورنہ انسان ویسے بھوکا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ چلتے ہوئے مثلا دریا ساتھ میں تھا یا نہر تھی ساتھ میں، اور اس کا پیر پھسلا اور اندر گر گیا اور پورا جو ہے پانی کے اندر ڈوب گیا۔ جمعے کا دن تھا فرض کر لیں، صبح ڈوب گیا پانی کے اندر، لیکن تیرنا آتا تھا، نکل بھی گیا۔ اب جب باہر آیا تو کیا اس کو غسل جمعہ کا ثواب مل جائے گا؟ کہ صاحب میں تو پانی میں گر بھی گیا اور جناب میرا پورا غسل التماسی ہو گیا۔ تو غسل التماسی میں یہی ہوتا ہے، پورا بدن پانی میں ڈوب جائے، تو وہ غسل کی نیت سے نہیں گیا تھا، وہ پانی میں سے ہی گر گیا، تو پانی میں ایسے ہی گرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ نیت کے ساتھ جاؤ کہ میں غسل جمع کرنے جا رہا ہوں تو ثواب ملے گا۔ تو خالی بھوکا رہنے سے روزے کا ثواب نہیں مل جائے گا، آپ نیت کرو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، پھر بھوکے رہیں تو ثواب ملے گا۔ تو جو روزے کی عبادت کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ میرے خیال میں کافی حد تک سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، خدا تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے دا قربتاً الی اللہ، دا ورڈ قربتاً الی اللہ، اس کا مطلب کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربت اللہ کا مطلب ہے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں رزلٹ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نتیجہ ہیں، ورنہ میرا کوئی اللہ سے کلیم نہیں ہے۔ میں اگر سمجھا پاؤں اس کو
اور جتنا توجہ سے آپ سن رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں سمجھا پاؤں گا کہ میری اور آپ کی عبادت کی اوقات نہیں ہے، میرے اور آپ کے روزے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، خدا کی بارگاہ میں جاؤں کہ خدا یہ روزہ لے تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنا قرب بتا، کیا اوقات ہے میرے اور آپ کے روزے کی؟ کیا ہم کہیں خدا تو راضی ہو جا مجھ سے، تو قریب ہو جا، تو خوشنودی دے دے اپنی، خدا ناراض نہ ہو بڑی بات ہے۔ ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے۔ ہماری عبادت کا جو اصل عنصر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معبود تو نے حکم دیا ہے، تو آقا ہے، تو مالک ہے، تجھے حکم دینا زیب دیتا ہے، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، مجھے اوبے کرنا زیب دیتا ہے، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات۔ قربتاً الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ یہ اس کی مثال بالکل وہی مثال ہے کہ رمضان کے مہینے میں گرمی ہو رہی ہے، صاحب 40 ڈگری کی، جاب پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو بڑے ہنسی خوشی جاب پہ جاتے ہیں، یار کیا مزہ آ رہا ہے، یار کیا انجوائے کر رہے ہیں صبح گرمی میں جاب پہ جاتے ہوئے؟ شاید ایک بھی نہیں ہوگا، لیکن گرتے پڑتے چاہتے نہ چاہتے جاتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب نوکری کی تو نخرہ کی ہے نا، جاتے ہیں۔ سیٹ کو بھی پتا ہے کہ اس کا آنے کا دل نہیں کر رہا، مزدور کو بھی پتا ہے کہ اسے جانے کا دل نہیں کر رہا، اس کے باوجود جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ میں نوکر آدمی ہوں، میرے کام یہ مجھے آنا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم چھپائیں، سیٹ سے تو پھر بھی چھپا سکتے ہیں، جھوٹ بول کے کہ نہیں سیٹ میرا دل کر رہا تھا آنے کا۔ خدا سے کیا چھپائیں گے؟ خدا سے کیا چھپانا؟ بابو دل کرے نہیں کرے، میں تیرا نوکر ہوں، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم کو اتنے ہی روزہ رکھنے کا شوق ہے تو ہم باقی 11 مہینے کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ ناراض نہیں ہوئیے گا، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ ہم کو اگر اتنا ہی روزہ رکھنے کا شوق ہے تو 11 مہینے کیوں روزہ نہیں رکھتے بھائی؟ خالی رمضان میں کیوں رکھتے ہیں؟ کسی کو شوق نہیں ہم میں سے۔ اگر خدا کہتے ہیں نا کہ رمضان میں روزے واجب نہیں ہے، جسے رجب میں کہا ہے کہ واجب نہیں ہے، شعبان میں کہا ہے کہ واجب نہیں ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو رجب کے روزے رکھیں، شعبان کے روزے رکھیں، نہ کوئی نہیں رکھتا۔ تو ہم شاید رمضان کے بھی چھوڑ دیں، ڈنڈے کے زور پہ رکھتے ہیں، نہیں رکھو گے تو کفارہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ لیکن پروردگار کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے آرڈر دیا، تو نے مان لیا، ختم ہو گئی بات۔ فجر کی نماز پہ کسی کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، نیند میں سے اٹھتے ہیں آنکھیں مسلتے ہوئے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں بابو؟ تو نے اٹھنے کا حکم دیا ہے، تو نے کہا نماز پڑھنی ہے۔ آج معاف ہو جائے، بہت کم لوگ ہوں گے جو پھر نماز پڑھیں گے۔ نماز شب ایسی ہے، زبردستی نہیں ہے، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ خیر، تو روزے کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، دیٹس اٹ۔ خدایا تو حکم دینے والا ہے، تو روزہ اس وقت روزہ بنے گا جب میری بھوک میری پیاس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوگی۔ بلا وجہ میں بھوکا رہوں گا یا بے دیانی میں بھوکا رہ گیا تو روزے کا ثواب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جیب کٹ گئی تو صدقے کا ثواب نہیں ہے، پانی میں گر گیا تو غسل جمعہ کا ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روٹی روزی نہیں تھی کھانے کو، اور ہاں میں نیت کر لوں اور بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ کل پورا دن مجھے سونا ہے، میں نے کہا چلو لگ گیا تو نیت کر لیتے ہیں روزے کی۔ خدا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مومن کو اسمارٹ ہونا چاہیے، ایک ثواب مل رہا ہے نیکی کا تو کیوں نہ لے آدمی بھائی، ضرور نہیں۔ انسان ہاتھ منہ دھونے جا رہا ہے، وضو کر کے نکلے، خدا میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ بھی دھل جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ آپ نیت کرو صرف وضو کرنے کی، ختم ہوگی بات، آپ ثواب کے حقدار قرار پالو گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک سلام پڑھنے محمد والے محمد۔ اب جو اس کے اگلے نکات ہیں اس روزے کی ڈیفینیشن کی، انشاءاللہ کل پرسوں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، اس موضوع کو مزید مکمل کریں گے۔ سرکار 4 کل پر ہم نے بات کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور ایمانداری کی بات ہے کہ اب تو خیر بچپن سے جو ہے وہ جوانی، اور جوانی سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھاپے کی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ رمضان کا ہی مہینہ، یہ رونقیں ہم نے خود بھی بچپن سے دیکھی، میرا بچپن بھی کھارا در میں گزرا، اسی طرح ہی دعوت کمیٹی ہوا کرتی تھی، ویلفیئر سوسائٹی ہوا کرتی تھی، ہم آیا کرتے تھے، محفل جعفری ہوا کرتی تھی، سارے غزہ قبلہ پڑھا کرتے تھے، آج کل پاکستان میں نہیں ہے۔ اور ہم اسی طرح جس طرح آپ عزیز تشریف فرمائیں، ہم بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر سے دل کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بہت زیادہ مشکل باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ روزے کا عالم، گرمیوں کا مہینہ، تو دل کرتا ہے ہلکی پھلکی باتیں ہم آ گئے صحاب کی نیت سے کوئی سننے کے لیے، مولوی صاحب پڑھ رہے تو انشاءاللہ مولوی صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو صحیح پڑھ رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگ سو بھی جاتے ہیں درس کے بیچ میں کہ یار بھروسہ ہے مولانا پر، جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان پر بھی جو ہے وہ سلام ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن ہم کوشش کریں کہ سادہ سادہ ہلکی پھلکی آسان آسان باتیں کریں، تاکہ جو ہے وہ ایک بندے کا اور خدا کا جو گیپ ہے وہ کم ہو، بندے کا اور اہل بیت کے اندر اگر فاصلہ ہے تو وہ ہم قرب اختیار کریں، جتنا ہو سکے نزدیک ہو، معرفت کی باتیں ہوں۔ قل هو اللہ، 4 قل پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، اس کی فضائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا۔ آج ایک بات سے میں آغاز کر رہا ہوں جو فقہی مسئلے کے طور پر بھی سوچا تھا میں نے پہلے کہ بیان کروں گا، لیکن پھر میں نے اس کو فقہی مسئلے میں شامل نہیں کیا، اس کو الگ سے سورہ قل هو اللہ کے لفظ تفسیر تو شاید صحیح نہیں ہے، آپ بیان سمجھ لیں، لفظ تفسیر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کو زیب دیتا ہے۔ ہم اس عنوان سے کہ مطالعہ کریں گے، کتابوں کو دیکھیں گے، علماء نے کیا لکھا ہے، ائمہ تحریر نے کیا بیان فرمایا، اسی کی روشنی میں۔ لیکن پروردگار عالم کے پسندیدہ ترین سوروں میں سے ایک ہے سورہ قل اللہ احد، پسندیدہ ترین، اور اللہ کی پسند کا یا اہل بیت اطہار کی پسند کا اندازہ آپ کچھ باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ یعنی نماز، میں پہلی بات اب دلائل دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، نماز کے اندر ہم دن میں 5 واجب نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور 5 واجب نمازوں میں ہم ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور 10 اور سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ ان 10 سوروں میں کون سے سورے پڑھے جائیں؟ جواب یہ ہے کہ 114 میں سے 109 سورے آپ کے پرمیشن ہے، کوئی سے پڑھ لو۔ 114 میں سے 5 سورے چھوڑ دو۔ کون کون سے 5 سورے چھوڑنے کے؟ 4 سورے تو وہ چھوڑنے ہیں جن میں واجب سجدے والی آیت موجود ہے، 5واں کون بتائے گا؟ سورہ الحمد کو چھوڑنا پڑے گا نا، وہ تو پڑھ لیا تو سیدھی جزاک اللہ۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو الحمد کو چھوڑ دو اس لیے کہ پڑھ لیا، باقی 4 سورے چھوڑ دو جو واجب ہے، تو 109 میں سے کوئی سورہ، کوئی سا سورہ پڑھ لو۔ لیکن ہم پڑھتے کیا ہیں؟ یعنی یا تو 10 کے 10 رکعتوں میں ہم قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، کم از کم جناب علی ہم 5 مرتبہ قل ہو اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھ لیا تو دوسری میں قل ہو اللہ، پھر پہلی میں انا انزلنا پڑھ لیا تو بھی دوسری میں قل ہو اللہ، پہلی میں مثال کے طور پر فرض کر لیں انا والعصر پڑھ لیا تو بھی قل ہو اللہ، تو 5 قل ہو اللہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ائمہ تحریر نے ہم کو بتایا کہ پروردگار کو پسند ہے کہ ہر نماز میں کم از کم 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، ورنہ پہلی میں انا انزلنا پڑھے، دوسری میں انا اعطینہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی میں والعصر پڑھ لیں، دوسری میں تبت یدا پڑھ لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی میں علم نشرہ پڑھیں، دوسرے میں جناب علی قرآن پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ یہ خاص طور پر قل ہو اللہ احد کے سسٹم کو رائج کرنا یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار کو یہ سورہ بہت پسند ہے، خدا چاہتا ہے کہ سورہ کی تلاوت ہو، سورہ توحید کی خاص۔ اچھا، یہ کیا راز ہے؟ یعنی اس راز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم تفسیر کے نقطے کی طرف جائیں گے، تھوڑا سا فقہ مسئلے کی طرف جائیں گے، یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سر آپ بات پہ غور کیجئے گا کہ میں اور آپ جو ہے نا توحید کو، یعنی سورہ توحید کو چاہیں بھی تو اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے جس طرح سے مکہ کا مسلمان اس کو انجوائے کرتا تھا۔ آج پیغمبر اکرم کے دور کو یعنی ہم 1400 پتہ نہیں 43-44 میں آ گئے، ہم تو پتہ نہیں، تو 1450 سال، 1440-50 سال تو یہ ہو گئے، پھر 3 سال 13 سال پیغمبر اکرم نے مکہ میں تبلیغ کی، اس کو بھی شامل کر لیں تو 1450 سال سے اوپر ہو جاتا۔ 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں توحید کا پیغام پیغمبر کو دیے ہوئے، ایسا ہی؟ تو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے نسلاً بعد نسلاً 1 صدی سے 2 صدی سے چند صدیوں سے ہماری توحید ہمارے خون میں آ چکی ہے اب، کہ ہم کو سورہ قل ہو اللہ اور جناب علی جو ہے وہ بچے کو یاد ہے، یعنی شاید کچھ سورہ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیں یاد نہیں کروانے پڑتے، وہ خود بخود یاد کر لیتے۔ اتنا جاتے ہیں جناب علی مسجد میں نماز پڑھنے میں، پیش امام پڑھتے ہیں، وہ خود بخود یاد ہو ہی جاتی تھی، مطلب سنتے۔ پیغمبر کے دور کا جو مشرک تھا، یہ وہ مشرک تھا
جو ایک نہیں دسیوں خداؤں کے سامنے سر جھکاتا تھا. مشرک کا مطلب یہ قرائے خدا میں شریک کرتا تھا, ذات خدا میں شریک کرتا تھا. 360 بت تھے کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر, قبیلوں کے بت الگ, خاندانوں کے الگ, گھروں کے الگ, پھر مختلف پرپز کے لیے الگ. ملٹی پرپز خدا نہیں تھا ان کا. روزی مانگنے جانی ہے تو فلاں کے پاس جاؤ, اور صحت کے لیے جانا تو خدا کے پاس جاؤ, اور کاروبار کے لیے جانا تو فلاں کے پاس جاؤ, اور صحت کے لیے جانا تو خدا کے پاس فلاں کے پاس جاؤ. ایسے نہیں کہ ایک ہی خدا سب کا مسئلہ ایک ہی کا سوال ہو جائے گا, نہیں. اب ان سارے خداؤں کی پوجا کرنے والے کو کہا گیا قل هو اللہ احد, وہ احد ہے. یہ چیز ایسی تھی جس نے مکہ کو توڑ کے رکھ دیا تھا, مکہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا, مکہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. آپ ایک منٹ کے لیے مشرکین مکہ کی سائٹ پہ جا کے سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مشرکین مکہ کا پرابلم کیا تھا. مشرکین مکہ کو پیغمبر اکرم کے خدا کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا. یعنی وہاں پر پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی بھی ایک نیا خدا لے کے آتا کہ یار میرا دل کرتا ہے مثلا جو ہے وہ ابھی کیلی گرافی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے تو کیلی گرافی کا زمانہ ایک خدا الگ ہونا چاہیے. ارے لیا کوئی بات نہیں یار, 361 ہے 362 ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ انہیں پرابلم کیا تھا؟ جو 300 خدا کو مان چکے ہیں, جو 360 کو مان چکے ہیں, جو 361 کو مان چکے ہیں, ان کے لیے 362ویں کو ماننا پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں تھا. کوئی بولتا صاحب ابھی جو ہے وہ مثال کے طور بجلی کا دور شروع ہو رہا ہے تو بجلی کا خدا الگ ہونا چاہیے. چل بھائی 365 فلاں الگ خدا ہونا چاہیے 366 کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ بات انہوں نے پیغمبر سے کی بھی تھی. مشرکین مکہ نے جناب ابو طالب کی خدمت میں جو قراردادیں پیش کی ان میں سے یہ بھی ہے کہ اے ابو طالب تمہارے بھتیجے سے کہو جھگڑا نہیں کرے یار, ہم کم لڑنے کو, تو ہم تو چاہ رہے اتحاد ہو جائے, ہم تو چاہتے کہ سب ایک ہو جائے. پرابلم کیا ہے ہم کو؟ ہم ساتھ نبھانے کو تیار ہیں, ہم ہاتھ پکڑنے کو تیار ہیں, ہم دوستی کرنے کو تیار ہیں, ہم محمد کی خدا کو ماننے کو تیار ہیں. ہم محمد کی خدا کو مانتے ہیں, محمد بھلے ہمارے خداؤں کو نہ مانیں, بس اتنا کرے ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہیں بولیں, بس ہمارے خداؤں کو غلط نہیں بولیں. ہم اتنوں کو مانتے ایک اور مان لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, جیسا بولے گا. پیغمبر نے کہا نہیں, میرا مسئلہ یہ نہیں کہ میرے خدا کو بھی مانو, پیغمبر کا مسئلہ یہ میرے خدا کو ہی مانو. اس کے یہاں پہ کہ سارے جھگڑے شروع ہوئے. یہ توحید اتنی خالص توحید ہے سورہ قل هو اللہ احد کے اندر کہ پروردگار عالم کو یہ پسند ہے کہ یہ توحید کا تذکرہ ہو. خدا چاہتا ہی تو. اور وہ فقہ مسئلہ میں بات میں آؤں گا, بات چونکہ یہاں تک پہنچ چکی ہے, لہٰذا آپ کو ایک نہیں دسیوں روایتیں ملیں گی شیعوں کے پاس, سنیوں کے پاس, اتنی فضیلت بیان کی سورہ قل هو اللہ احد جس کے انتہا نہیں. میں آج ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ پہلے ہماری گفتگو میں ایسا نہ ہو کہ فضیلت کی کوئی بات نہ. قسم سورہ قل هو اللہ کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھو اس پورا سورہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ معصوم نے فرما دیا اور بات ختم ہو گئی. اس کے اوپر سلسلے چلے ہیں, باتیں ہوئی ہیں, معاملات ہوئے ہیں, واقعات بنے. اب ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, میں پورا واقعہ کو نہیں سناؤں گا, اشارہ تھا, باقی باتیں ہو جائیں گی, لیکن جو مین پرپز ہے, ایک دن پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے مثلا جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھے, تم میں سے کون ہے جو ایسا کرتا. ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو پورا قرآن روزانہ پڑھ کے سوتا. اچھا, ہر سوال کے جواب میں سلمان فارسی نہ اٹھایا. تم میں سے کون ہے جو مثلا جو ہے وہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں. ماشاء اللہ شاباش. اب سارے بیٹھے ہوئے, ایک ہاتھ اٹھا رہا ہے وہاں بھی. تم میں سے کون ہے جو روزانہ پورا قرآن پڑھتا ہے. سلمان نے کہا میں ہوں. ناراض ہو گئے وہ جو 1 نمبر لوگ تھے, یا رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے سلمان. اچھا, یہ ہم بعض اوقات طلّہ تبرہ کے ماحول میں سنتے ہیں تو الگ مزاج ہوتا ہے ہمارا سننے کا. کوئی مجمع پنجاب کا ہوتا تو کو نعرے بھی لگ گئے ہوتے. خوجوں کا مجمع میں نعرے کا مطلب نہ ہونے کے برابر ہے, لہٰذا مسئلہ نہیں, میں بھی آدمی ہوں, کھو جاؤں پیدائشی تو چلتا ہے.
وہ الگ مزاج ہوتا ہے. وہاں پر ابھی اتنا تولا تبرہ کا ماحول تھا نہیں, یعنی وہ تو بھی اصحاب والا ماحول تھا نا, سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, پیغمبر سامنے آئے, یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا کوئی یہ اس میں تولا تبرہ اس ٹائم نہیں تھا, تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں, اور میں نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا ہے کہ جو کھا پی رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پورے سال کا تو آپ کلیم نہیں کر سکتے ہو نا. پیغمبر نے کہا بھائی سوال میں نے پوچھا, جواب سلمان نے دیا, کلیم تم کر رہے ہو, جواب سلمان دیں گے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کی بات سنی فیصلہ مت کر دو, چاہے کتنی پکی بات کیوں نہ ہو, اور کتنا ہی جو ہے بڑا سچا کیوں نہ بیٹھا. کبھی سلمان یہ جواب پوچھ رہے تم بتاؤ. کہنے لگا رسول اللہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے کوئی شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے تو اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے, تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں, تو خود کو پورا روزہ رکھنے کا پورے سال کے روزے کا ثواب مجھے مل جاتا ہے, میں اس لیے کلیم کر رہا ہوں کہ پورا سال روزے سے گزارتا ہوں. ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم میں سے کون ہے جو پوری رات عبادت, ہر رات عبادت میں گزارتا ہے؟ سلمان نے کہا یس سر میں ہوں. یار یہ عجیب آدمی ہے, بڑے یا رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے. کتنی مرتبہ ہم لوگ ساتھ میں رہے ہیں, رات کو سو جاتا ہے سلمان آرام سے گھوڑے گدھے بیچ کے, اور آپ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. تو سلمان جواب دو بھائی یہ کیا سلسلہ ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں, آپ ہی نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے وہ سوتا رہتا ہے, فرشتے اس کی جگہ عبادت کرتے رہتے ہیں, اس کے نام اعمال عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو میں ہر رات کو اتنا کرتا ہوں, سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاتا ہوں, تو خود بخود مجھے ساری رات کا ثواب ملتا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر رات عبادت میں گزارتا ہوں. یہ والی بات ہے, مومن کو اسمارٹ ہونا چاہیے, اور یہ والی اسمارٹنیس پسند ہے. کون سی اسمارٹنیس؟ جہاں پروردگار کی رضا کا حقدار بن رہا ہے, پروردگار کی خوشنودی کا انسان حقدار بن رہا ہے, جنت کا حقدار بن رہا ہے. مومن کو کاٹنے میں مومن کو اسمارٹ نہیں ہونا چاہیے. غور فرما. اچھا پھر یہ والی بات کہ پیغمبر نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ کہا میں ہوں. کہا بھائی جواب تو اس کا, یہ کہہ رہے نہیں پڑھتے پورا دن کرتے رہتے قرآن. جب پورا قرآن ایک دن میں پڑھنا یہ نہیں کہ ناممکنات میں سے ہے. جو اچھے قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں انہیں تقریباً جو ہے وہ 20 منٹ میں ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے. تو 1 گھنٹے میں 3 پارے, تو 10 گھنٹے میں 30 پارے ہو ہی جائیں گے. تو کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سمجھیں کہ صاحب ہو ہی سکتا ہو, کوئی بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یار آسان بھی نہیں کہ انسان ساری زندگی روزانہ پورا قرآن پڑھے. سلمان, اور ہم نے دیکھا ہے پورا دن کو تو کہتا ہے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا ہے, اور یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ سارا قرآن پڑھ لیتا ہوں. بلکہ شاید زیادہ بہتر اعتراض تو یہ کہ یا رسول اللہ ابھی تو سلمان زندہ ہے, آپ بھی زندہ ہے, ابھی تو پورا قرآن نازل ہی نہیں ہوا, کہاں سے پورا قرآن پڑھ لے گا یہ؟ ابھی تو قرآن کا نازل ہونا چل رہا ہے, پورا قرآن لکھا ہوا موجود بھی نہیں جگہ پر. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اب دیکھیں یہ ہے, ہم تذکرہ قرآن کا کر رہے ہیں, تذکرہ توحید کا کر رہے ہیں, لیکن کیا خوبصورتی اس کے اندر کہ علی کے ذکر کے بغیر توحید کی مکمل ہوتی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یا علی تیری حیثیت میری امت میں وہی ہے جو سورہ قل هو اللہ کی قرآن میں حیثیت ہے. اب مولا عامر کے فضائل بھی بتا دیے, اپنے سوال کا مسئلہ بھی بتا دیا, جواب بھی دے دیا. اب پہلے اس قرآن والے مسئلے کو حل کرنے میں مولا کائنات پر آتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. کعب نے فرمایا تھا کہ یا علی جو شخص 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اسے 2 مرتبہ 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. یہ سلوات پڑھیں نا محمد والے محمد کو. یا علی جزاک اللہ. غور فرما رہے. اب پوری روایت کیا ہے؟ پوری روایت یہ کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تیری مثال میری امت میں سورہ توحید کی مثال ہے جیسی قرآن میں. اے علی اگر کوئی صرف دل سے محبت رکھے اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یا علی کوئی دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تیری حمایت کرے, تیری محبت کا اظہار کرے, اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور جو دل اور دماغ زبان کے ساتھ عمل سے بھی تیرے راستے پر چل پڑے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کر لیتا ہوں, مجھے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں روزانہ پورا قرآن پڑھ کے سوتا ہوں. سورہ قل اللہ احد کی اتنی تعریف کیا راز ہے؟ اس لیے کہ اس سورے کے اندر خالص توحید چھپا کے بیان کی پروردگار عالم نے. تفسیر نکات پر میں آؤں گا انشاءاللہ کل, مزید فضائل کی باتیں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کل. لیکن
جس سیناریو میں سورہ توحید نازل ہوا میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشرکین مکہ جو شرک کے گہرائیوں میں گھسے ہوئے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، جو قدم قدم پر بت کے سامنے سر جھکا رہے تھے، قدم قدم پر بت کے سامنے سجدہ ریز تھے، قدم قدم پر بت پرستی کو انہوں نے ایکسپٹ کر کے رکھا ہوا تھا، ان کے لیے توحید ایک الگ ہی چیز تھی. یعنی وہ ایسا تھا جیسے پتہ نہیں، میں اس کی مثال اگر آپ کو آج کی دنیا میں دینا چاہوں تو شاید سمجھانے کے لیے مثال دے سکتا ہوں کہ فرض کریں 1 منٹ میں ابھی لائٹ چلی جائے، گھپ اندھیرا ہو جائے. تو جب گھپ اندھیرا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے ہم لوگ بھاگتے تھے کہ موم بتی ڈھونڈنا ہے، اور جب ایک موم بتی نظر آتی تو کیا ہوتا؟ ایسا لگتا تھا کہ بھائی روشنی ہو گئی. آج کے موبائل زمانے میں کیا ہوگا؟ جیسے لائٹ جائے گی آپ لوگ کیا کریں گے؟ فوراً موبائل نکالیں گے، اس کی لائٹ آن کر دیں گے. اندھیرا ہوا پھر اس روشنی کی قدر ہوتی ہے. ابھی موبائل کی اگر لائٹ جلے گی سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کو، لیکن اندھیرا ہوگا. عرب اس گھپ اندھیرے میں تھے، ان کے لیے توحید موبائل کی لائٹ یا یہ اس کی موم بتی کی روشنی کی طرح سے نہیں تھی. ایسا تھا جیسے اس بھرے اندھیرے میں سورج نکل آیا، سورج نکل آیا. یہ توحید کو وہ انجوائے کرتے تھے. ارے بابو کہاں سینکڑوں خدا، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. لم یکن لہ کفوا احد، کوئی کفو نہیں اس کا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کسی کی طاقت نہیں اس کے برابر آ کے کھڑا ہو سکے. عرب اس سورہ کو انجوائے کرتا تھا. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات جب کوئی بہت اچھی منقبت آتی ہے، بہت اچھا کلام آتا ہے، کوئی شاعر کوئی منقبت خان جب پڑھ دیتا تو پھر ہر جگہ وہی چل رہا ہوتا ہے. رکشا میں بھی وہی چل رہا ہے، منی بس میں بھی وہی چل رہا ہے، موبائل کی ٹون میں بھی وہی چل رہا ہے، اور رنگ ٹون میں بھی وہی چل رہا ہے، اور جناب علی گھر میں بھی وہی چل رہا ہے، اور مجلس میں، محفل میں، ماتم میں، ہر جگہ وہی نوا چل رہا ہے، وہی منقبت چل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہر ایک گنگنا رہا ہوتا ہے. یہی والی کیفیت سورہ توحید کے لیے مکہ مکرمہ کے مومنین کی تھی. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاتے سورہ توحید پڑھتے تھے. انہیں مزہ آتا تھا، وہ انجوائے کرتے تھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں اور آپ نے آپ سے شروع میں جملہ کیا تھا مجلس کے آغاز میں، ہم چاہیں بھی تو مزہ لے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے وہ اندھیرا نہیں، یعنی روشنی کا مزہ کون لے گا؟ جس نے وہ والا اندھیرا دیکھا ہے. توحید کا مزہ وہ لے گا جس نے شرک کی اس گہرائی کے اندر جا کر قدم رکھا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب اس کے اندر ایک جملے میں بات کو مکمل کروں اور اس کے بعد آ جاؤں ذکر مصائب پر. اور آج بہرحال بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی، کل مزید اس سلسلے کو انشاءاللہ تفصیل سے آگے بڑھائیں گے. کہ یہ جب سورہ آیا تو اس سورہ کے اندر ایک نقطہ جو اصل میں تفصیل سے کل آئے گا اشارہ آج ہو جاتا کہ شروع کے میں لفظ آ گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اچھا اس لفظ قل کا ترجمہ کیا ہے؟ قل یعنی کہہ دو. کون کہے گا؟ کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہہ دو؟ پیغمبر اکرم کو. قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دو هو اللہ احد، خدا ہے کہ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، ولم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. یہ جو پیغمبر اکرم کے لیے قل آ گیا تو اس کے اندر عربی زبان کے اعتبار سے بھی اگر ہم سمجھ پائیں، ٹرانسلیشن میں بھی سمجھ میں آتی بات کہ یہ بات ہو رہی ہے محمد کے خدا کی. اے محمد تم کو میرا خدا ایسا ہے. تو اس کے آخر میں معصومین نے اس بات پر زور دیا، معصومین نے اس بات پر اصرار کیا کہ تم ایک کام ضرور کہا کرو، تم چاہے کھوجے ہو مسئلہ نہیں، اچھے سے اچھا نعرہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، تم نعرہ نہیں لگاتے کوئی مسئلہ نہیں چلے گا، لیکن ہر جگہ خاموش نہیں رہنا، ایک جگہ پر آ کر بولنا ہے. وہ کب بولنا ہے؟ جب بھی سورہ قل اعوذ پڑھا جائے. اب نعت پڑھی جاتی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، منقبت پڑھی جاتی تو آپ نعرہ حیدری لگاتے. جب قل اعوذ پڑھی جائے تو تم ایک جملہ ضرور بولنا. وہ کیا بولنا؟ بولنا کذالک اللہ ربی. یہ کذالک اللہ ربی ایسا ہی جیسا منقبت کے آخر میں آپ نعرہ لگاتے ہیں یا اچھا شعر کے آخر میں آپ نعرہ لگاتے ہیں، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی مودت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں.
اب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ فضیلت کا یہ انداز مجھے اچھا لگا. یہی ہوتا ہے نا بھائی، نعرہ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. جب تم سنو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو تمہارے منہ سے نکلنا چاہیے بے اختیار کذالک اللہ ربی. صرف محمد کا خدا ایسا نہیں ہے، میرا خدا بھی ایسا ہی ہے. تو کذالک اللہ ربی کا ترجمہ کیا ہے؟ کذالک اللہ، ایسا ہی ہے خداوند متعال ربی جو میرا پروردگار بھی ہے، میرا خدا بھی ایسا ہی ہے. اور اگر جماعت بیٹھی ہے کذالک اللہ ربنا، ہمارا ربنا عربی زبان میں ہمارا پروردگار، ربی ہے میرا پروردگار، ہمارا پروردگار بھی ایسا ہے. تو چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہو، جب سورہ قل اللہ مکمل ہو تو تمہاری زبان پر جملہ آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ کذالک اللہ ربی. پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلی رکعت میں آیا کہ دوسری رکعت میں آیا. الحمد مکمل ہوتی ہے، تمہاری زبان پر آنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین. قل اللہ مکمل ہو، تمہاری زبان پر آنا چاہیے کذالک اللہ ربی. کذالک اللہ ربی کا تعلق قل اللہ احد سے ہے، اس کا تعلق قنوت سے نہیں ہے. لہٰذا پہلی رکعت میں بھی اگر پیش امام قل اللہ پڑھے تو آپ کو کذالک اللہ ربی پڑھنا ہے، اور پڑھ کر رکوع میں چلے جانا ہے. قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دینا ہے. اس لیے کہ کذالک اللہ ربی کا تعلق قنوت سے نہیں ہے. کذالک اللہ ربی کا تعلق کس سے ہے؟ سورہ قل اللہ سے ہے. اور اگر دوسری رکعت میں بھی سورہ قل اللہ نہ پڑھے تو پھر کذالک اللہ ربی نہیں پڑھنا، لیکن قنوت کے لیے ہاتھ پھر بھی اٹھانا ہے. اس لیے کہ کذالک اللہ ربی کا تعلق قنوت سے نہیں ہے. کذالک اللہ ربی کا قنوت کا تعلق کس سے ہے؟ دوسری رکعت کے رکوع سے ہے. تو کذالک اللہ ربی از دا ریسپانس ٹو قل هو اللہ احد. جیسے مکمل ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے اختیار مومن کی زبان سے نکلے کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ. بعض روایتوں میں ہے امام جب سنتے تھے، چھٹے امام سرکار خاص طور پر، چوتھے امام کے بارے میں بھی ہے، سنتے تھے جیسے ہی سورہ مکمل ہوتا تھا 3 مرتبہ کہتے تھے کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی. خوش ہو کے کہتے تھے میرا پروردگار بھی ہے، میرا پروردگار بھی ہے، میرا پروردگار بھی ہے. بھائیان گرامی، آج کے میں نے گفتگو کو مکمل کیا. ساری دنیا کے مسلمان کو کہنا ہے، ساری دنیا کی شیعہ کو کہنا ہے جیسے سورہ قل اللہ مکمل ہو کذالک اللہ ربی، میرا پروردگار بھی ایسا ہے. لیکن ہم اور آپ کہیں گے، زبان سے کہیں گے کذالک اللہ ربی. حسین ابن علی نے سر کو کٹا کر کہا کذالک اللہ ربی. رمضان کا مہینہ ہے، میری پہلی گفتگو ہے. میں عام طور پر رمضان کو لنک کرتا ہوں کربلا سے. میرا دل چاہتا ہے اس انداز سے ہم یاد کریں. ایک جملہ بڑا اچھا کئی سالوں سے چل رہا ہے، واٹس ایپ پر بھی چلتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اچھا لگتا ہے جملہ مجھے. میں اس کو مصائب کے جملے کی طور پر عرض کرتا ہوں. جب ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہا بھی جاتا ہے، مولا حسین سے منسوب ہے جملہ، بلکہ شیعتی مہما شربت مذہب مائن فذکرونی، میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرو. کربلا میں فاطمہ زہرا کا لال تھا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. تو افطار کا جب وقت آئے، جب ٹھنڈا پانی ملے، جب ٹھنڈا شربت ملے، بے اختیار ہو کر ہم آگے بڑھتے ہیں نا، بے اختیار ہو کر آگے پیتے ہیں. اور بڑی خوشی کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے، بابو روزہ رکھا تھا، شربت پینے کا وقت آ گیا، پانی پینے کا وقت آ گیا، ٹھنڈا پانی. حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو، حسین کو سلام کیا کرو. تھا ایک فاطمہ کا لال جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا تھا. لیکن ایک عجیب جملہ اور بھی ہے، افطار کا وقت تو حسین کو یاد کرو، لیکن سارا دن جب پانی تمہارے اختیار میں ہو، جب پانی تمہاری دسترس میں ہو، جب کوئی طاقت نہ ہو دنیا کی ظاہری اعتبار سے جو تمہارے ہاتھ کو پانی تک پہنچنے سے روک سکے، پانی کا جام تمہارے ہاتھ میں ہے، پانی کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہے، پانی کی بوتل تمہارے ہاتھ میں ہے، ٹھنڈا پانی تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے باوجود تم نہیں پی رہے ہو، تو پھر عباس کی پیاس کو، وہ شہنشاہ ہے، وہ عباس فرات کے کنارے جس پہ پانی پر قبضہ کرنے کے بعد، مشک سکینہ کو پانی سے بھرنے کے بعد بھی، جس عباس نے پانی کو
اپنے لبوں تک نہیں آنے دیا. بعض علماء پڑھتے ہیں پانی کا چھلو وہ ہاتھ پہ لیا، آنکھوں کے قریب لا کر پھر پھینک دیا. شاید سکینہ کا چہرہ نظر آیا تھا، سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پانی؟ عجیب باوفازات ہے عباس کی. عباس والا عباس تک آ گئی تو مزید مصائب کا جملہ مکمل کرتا ہوں. جو مصائب آج پڑھنے تھے وہ کل پڑھوں گا. جب مولا عباس آ رہے تھے واپس، اور ایک وقت آیا ہے جب پکار آیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا ہمارا آخری سلام قبول کریں. اور مولا حسین جب پہنچے، سید شہداء جب پہنچے مولا عباس کے جنازے کے کنارے، میں بہت مختصر جب پڑھ رہا ہوں کہ مولا عباس کی شہادت ہو گئی، تو ایک اشعار ہے جو کچھ منسوب ہے مولا حسین علیہ السلام سرکار سے. مولا عباس کے جنازے پر بیٹھ کر مولا حسین نے یہ مصائب کا شعر پڑھا ہے. عجیب شعر پڑھا کہ رو کر کہتے ہیں عباس تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے عباس، اور تو کچھ نہیں ہوا، ہاں اتنا ضرور ہوا کل تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کریں گی، اور عباس کل تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کریں گی. کیا مطلب ان باتوں کا؟ کیا کہنا چاہ رہے مولا حسین؟ مولا عباس کو ایک جملہ کہہ رہے ہیں، عباس ایک بات یاد رکھنا، کل تک فوجی اشقیاء کو نیند نہیں آتی تھی، حسین کے لشکر کا علمدار زندہ ہے، عباس زندہ ہے، ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی عباس. آج سے فوجی اشقیاء چین سے سو جایا کرے گی، آرام سے سویا کرے گی. اب حسین کے لشکر کا علمدار نہ رہا، اب حسین کا عباس نہ رہا، غازی سرکار وفا نہ رہا. کہ عباس کل تک زینب کو نیند آ جاتی تھی، میرا بھائی عباس زندہ ہے. کل تک سکینہ کو چین آ جاتا تھا، میرا چچا عباس زندہ ہے. اے عباس اب تم چلے گئے، اب زینب کو نیند نہ آئے گی، اب سکینہ کو آرام نہ آئے گا. اب زینب جانے کوفے کا بازار جانے، شام کا دربار اور شام کا بازار جانے، اب سکینہ جانے شبر کے تماچے جانے. اب عباس نہ رہا کہ جس کی ڈھارس سکینہ کو دی، جس کی ڈھارس عباس کو. بس قال محمد طیب طلب ينقلب، پڑھنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناصوم کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. ہم میں سے جو مقروض ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بالخصوص اس بیماری سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے، اس بلا سے، اس وبا سے تمام مومنین مومنات کو بلکہ پورے عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما. معبود اس سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں جو حکومت نے 120 کی بات کی، بالکل صحیح بات کی ہے، ہمارے علماء مراجعین بھی ان باتوں کی تائید کرتے ہیں. پالنے والے دیانتداری کے ساتھ ان قوانین کا خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو افیکٹڈ ہے ان کا ساتھ دینے کی، ساتھ نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس ماہ مبارک میں ہماری دعاؤں کو، روزوں کو، نمازوں کو، تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما. معبود واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بھی جرم و خطا، قید اور صحبت بر کی صحبتوں میں، زینب کبریٰ کی اسیری کے صدقے میں، بیمار کربلا کی اسیری کے صدقے میں، شہزادی سکینہ کی اسیری کے صدقے میں، بالخصوص پاکستان میں مومنین جو جبری گمشدگان ہیں ان کو رہائی عنایت فرما. ہم سب کے مولا اور آقا کو اس ظہور عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اذان آپ تشریف رکھیں گے، سورہ فاتحہ کی درخواست کی جائے گی.